بچپن میں میجر عدنان کیسے تھے؟ ان کی کوئی شرارت یا کوئی عادت جو بار بار یاد آتی ہو؟ بچپن کی لائف تو تمام بچوں کی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے. کوئی سنجیدہ ہوتے ہیں اور کوئی رومانٹک ہوتے ہیں، کوئی کس طرح ہوتے ہیں. میرا جو عدنان تھا ہے بھی، کیونکہ وہ شہید ہیں اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے، تو کبھی کبھار وہ مستی کرتے تو ان کو میں ہلکی پھلکی پنش وغیرہ کرتا تھا. ایک دفعہ ان کو میں نے کہا اپنا ایک ٹانگ اٹھاؤ، غصے میں نا، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھایا، کوئی 2-1 منٹ اٹھا ہی رکھا. اب میں نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، تو کوشش کرے کہ یہ تو نہیں ہوتا بہت چھوٹا سا، یہ تو نہیں ہوتا، میں نے نہیں اٹھانا پڑے گا. پھر آخر رونے لگ گیا. میں نے کہا چل جا وہ جب ان کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلا منظر کون سا ذہن میں آتا ہے؟ یاد تو اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، تو وہ یاد ہی یاد ہے. اور زندہ مرتے نہیں ہیں، جو اس کو مردے کو یاد کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے. اللہ کا شکر ہے. سب سے زیادہ کیا بات ان کی یاد آتی ہے؟ میں اس کی کیا بات بتاؤں، وہ اتنا خوبصورت انسان تھا نا کہ اس کی کوئی بات بھولنے والی ہے ہی نہیں جسے میں یاد کروں. کیا کبھی وہ اپنے خوابوں یا مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے تھے جو اب ان کی وصیت لگتی ہو؟ بالکل جی، 3-4 مہینوں سے مجھے محسوس ہوتا تھا. وہ بیوی اور بہنوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بچیاں نہیں سمجھ سکی. اور میں ماں ہوں تو میں اپنے بیٹے کے ہر دل کی بات سمجھ جاتی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں اسے کہتی تھی بچے مجھے تمہیں ہر کام میں، اس نے مجھے لیڈ کر کے دکھایا، تو میں کہتی تھی اب تم نے جرنل بننا ہے، چیف نہیں بننا، جرنل بننا ہے. تو کہتا تھا امی میری یہ خواہش نہیں ہے، میری خواہش کوئی اور ہے. تو مجھے پتہ تھا اس کی کیا خواہش ہے. تو 3-4 مہینوں سے میں محسوس کرتی تھی اس میں کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو جو اس نے ہمیشہ میری خواہشیں پوری کی ہے. مجھے ہر جگہ میں لیڈ چاہیے تھا اس کے لیے، تو اس نے مجھے لیڈ کر کے دکھایا ہے. تو یہ اپنے لیے یہ خواہش رکھتا تھا. تو میں اس کی خواہش پہ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا اللہ جی جس میں تیری چاہت ہے اس میں میری چاہت ہے، اور میرے اللہ میرے بچے کی چاہت کو قبول کر لے. گھر والوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب تھے؟ گھر والوں میں وہ تقریباً سب کے قریب تھے، سب کے تھے لیکن ماں کے بہت زیادہ. لیکن ان کے تو پیروں میں آ کے لیٹ جاتے تھے. میرے بہت قریب تھے، ادھر سینے پہ سویا کرتا تھا نا. میری بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر ناراض ہو جاتی تھی کہ تو پھر وہ اس کے پاس لازمی بچپن سے جاتے تھے. ان کے کبھی ادھر سر رکھ کے، کبھی ٹانگوں میں لیٹ کے، کبھی ٹانگوں میں لیٹ جاتے ہیں. بعض اوقات نیند ہی آ جاتی تھی ٹانگوں میں. اور بہنوں سے بہت محبت کرنے والا. بچوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا. بڑا بیٹا میرا بلڈ کینسر سے فوت ہوئے. پھر اس کے بعد اس نے وہ بہادری کیا ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی الفاظ میں. اگر آپ کو صرف 5 منٹ میجر عدنان سے دوبارہ ملنے کا موقع مل جائے تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ میں کہوں گی ونس مور بیٹا. شہادت کی خبر کے بعد کبھی ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کہ وہ آس پاس ہی ہوں؟ خوابوں پہ تو میں اتنا بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں بہت کم ہی خواب دیکھتا ہوں. اور باقی جو ہے نا، محسوس میں یہی کرتا ہوں. بلکہ میں اپنے جو میرے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں یار ہم کمی فیل کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، میں باپ ہوں، آپ تو رشتہ دار ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، جس طرح بھی رشتے ہیں. میں نہیں کرتا. کیوں؟ جب اس کا مشن، جب آپ سمجھتے ہو کہ وہ اس نے اپنا مشن، اچھا مشن کامیاب کیا، تو پھر اس میں بچھڑنا کیسے؟ اور اس لیے میں کہتا ہوں وہ ہمارے پاس ہر وقت، ہمارے دلوں میں، ہماری نظروں کے سامنے. ہم یہ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں بچھڑ گئے. وہ بچپن سے بہادر تھا. بچپن سے اس نے ابھی تک جوانی تک شہر والی زندگی گزاری ہے، اور مولا نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے. ہر خواہش جو ماں کی خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر پوری کی ہے. آپ کے خیال میں میجر عدنان شہید آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے؟ میں کہتی ہوں وہ بہادری کا پیغام دینا چاہیں گے، اور وہ اپنے وطن پہ قربان کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور وہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے اور چلنا چاہتے ہیں. اور وہ اپنے ملک کو یکجہتی کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ پوری قوم ایک ہو اور ہماری آرمی کے خلاف نہ بولے، سب ایک ہو. ہاں، وہ یہ ایک وہ بہادر انسان تھے اور ہیں. انہوں نے قوم کو یہ میسیج دیا کہ دیکھیں
اگر میں دید و دلی کے ساتھ اس ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں، آپ پھر ایسے پیرنٹس انہوں نے چھوڑیں کہ وہ کہیں پہ جا کے بہکے نہیں، ایسے رشتہ دار چھوڑے کہ کہیں جا کے بہکے نہیں، روئے نہیں، لوگوں کو مبارکباد کا، اور ان کو میں تو خاص کر کے لوگوں کو کہتا ہوں ہم دونوں کہ جب یہ بھی ہیں، یہ تو مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، کہ بھائی آپ آتے ہو تو کم از کم مٹھائی کا ڈبہ ہی لے آیا کریں، خوشی کا سما ہے، کوئی یہ غم کا سما نہیں ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، میں کہتا ہوں تعزیت اذیت سے ہوتا ہے، ہمیں اذیت نہیں پہنچی ہے، ہم خوش ہیں۔ تو اور باقی قوم کے لیے یہ پیغام ہے ان کا کہ آپ ڈٹے رہیں، ڈرے نہیں، یہ وقت شہر والی زندگی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ مشکلات ملک پہ آتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے فوجی افسران، نوجوانان، ان سے اور ان کے پیرنٹس سے کہ ایسے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اب یہ تو قربانیاں دینی پڑے گی۔ قائد اعظم نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا، بنایا تھا، تو اس وقت اس کے پیچھے بڑی قربانیاں تھیں، تو یہ تو چھوٹی سی قربانیاں ہیں، یہ کر کے جو نا آپ اس ملک کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ان کا لاسٹ کال یا ٹیکسٹ میسج کس کو تھا اور کیا تھا؟ وہ آخری یہ گلہ کیا تھا کہ امی پہلے آپ میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، تو ابھی آپ کو میں کال کرتا ہوں تو آپ گھر میں موجود نہیں ہوتی ہے، کبھی کدھر چلی جاتی ہیں، کبھی آپ سنتا ہوں تو بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا ویڈیو کال تھی، تو میں نے کہا بیٹا خفا نہیں ہونا، میں اپنے بچوں میں اتنی مصروف ہوں کہ میں ہفتے میں آپ کو کال کر لیتی ہوں نا، بس یہ رومان اور حزن میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ مجھے کسی اور طرف دیکھنے کا بھی موقع بھی نہیں ملتا، اور آپ اللہ کی حفاظت میں ماشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ ہاں جی، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میرا بیٹا 24 گھنٹے آپریشن میں ہی تھا، اس سے پہلے بھی 3 دن پہلے ماشاءاللہ غازی ہو کے، اس سے پہلے غازی ہو کے، میں کہتی ہوں ہر وقت آپریشن میں تھا۔ بس اس کے سب جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے CO ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور، آپ جن سے بھی پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کیا انسان تھا، یہ کس طرح کا بندہ تھا، جو ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی اس کی بندے کی، ہر جگہ موجود۔ یہ زبردستی CO صاحب نے اس کو چھٹی دی ہے، وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، وہ اتنا ایماندار تھا، کہتا ہے میری ابھی چھٹی نہیں بن رہی ہے، لیکن CO صاحب نے کہا جس جگہ دیکھتا ہوں تو آپ میرے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، آپ چھٹی کریں، آپ جائیں، میرا حکم ہے۔ تو بہت مجبور ہو کے، لیکن پھر جو دیکھا اٹیک ہوا تو پھر اس نے والنٹیئر کیا۔ ایک جملے میں، ایک سٹیٹمنٹ میں میجر عدنان کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میرے پاس تو اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، وہ کوئی انمول ہیرا ہے۔ میرے لیے بھی یہی ہے، ہیرے سے بھی بڑھ کے۔ وہ سمجھتا تھا یہ وطن میری ماں ہے، بس اس پہ میں قربان۔ اور وہ عموماً ایک مہدی حسن خان صاحب کی ایک وہ نظم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ شاعر کہ میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ ہے تن، یعنی وہ اب مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، یعنی وہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے اس وطن پہ۔ ان کی آخری گفتگو ایک ویڈیو پہ بہت وائرل ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں، وہ کیا کہہ رہے تھے اور کن سے بات کر رہے تھے؟ وہ ڈاکٹر سے اور اس کے جو ساتھ کولیگ تھے ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا وہ جو بڈی تھا وہ بچا ہے کہ نہیں، یہ عام بیچارہ فوجی تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی زندگی میں سارے آپ کے بچوں کا غلام اور مقروض رہوں گا۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور اپنے وطن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ قربان کرے، جو آپ کی بھی شہادت کا شوق ہے، اللہ آپ کو بھی اپنے وطن کے لیے محفوظ رکھے۔ وہ جو مجاہد تھا، سپاہی تھا وہ سپاہی تھا، میجر صاحب تو میجر تھے، لیکن میجر صاحب میں یہ تھا کہ ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے اپنے سے چھوٹے لوگوں کا بڑا خیال کرنا ہے۔ جو ایئر ڈیفنس لائٹ کا وہ بندہ تھا، انہوں نے بیچارے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا کہ وہ عدنان کو بچائے، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب وہ ٹیررسٹ ان کے پاس آئے تو عدنان نے ان کو نیچے کیا اور خود اس کا سامنا کیا کہ بھئی یہ گولی میں کھاؤں گا۔ اس بیان میں وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑا، میں نے ان کو پکڑا، انہوں نے مجھے پکڑا، ان کو میں نے کہا نہیں گولی میں کھاؤں گا۔ بار بار پوچھتے تھے وہ بچا ہے کہ نہیں۔ پھر کیا تھا آخری بیان میں انہوں نے یہی بتایا کہ وہ بندہ ٹراما میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں اتنے، لیکن کیا بات ہے، دلیری اس کی، جرت کے، اس کو اب بھی یاد ہے، یعنی جب تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تو وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں کدھر ہوں، یا میری ماں کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا میرا وہ جو ساتھی ہے اس کا کیا حال ہے۔
ٹھیک ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئے, اور ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر وہ دنیا میں نہیں رہے, اور ہمارے دلوں میں تو آج بھی زندہ ہے. فوج میں جانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ یہ جی میرا شوق تھا بچپن سے, میرے خون میں بس آرمی کے لیے اور پاک وطن کے لیے بہت محبت ہے بچپن سے. ہم ریس کورس جایا کرتے تھے پریڈ دیکھنے بچپن میں. ہمارے ابو کو بھی بہت شوق تھا. ہمارے ابو کو زبردستی ہم کہتے تھے ابو کام سے چھٹی کریں اور ہمیں لے جائیں. تو یہ بچپن سے تھا, اور میرا دل بہت تھا کہ یہ, یا جب بڑا ہوا اس کی ایجوکیشن پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ امی مجھے آسٹریلیا کا وہ ملا ہے, اور یا آپ مجھے ڈوگی رکھنے دیں گے, اور یا میں فوج میں جاؤں گا. میں کہا بچے فوج میں صحیح ہے, میں ڈوگی نہیں چھوڑوں گی اور آسٹریلیا بھی نہیں چھوڑوں گی, اور جو ہے تو آپ فوج میں جائیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے امی. اس نے میری ہر خواہش پوری کی. ہاں, یہ آپشن سوچ نے مجھے رکھے تھے کہ اس طرح کے. اور ریسنٹلی بھی یہ انسیڈنٹ سے پہلے ان کا کتا بہت بیمار تھا, بہت زیادہ خفا تھا اپنے ڈوگی. تو روتے تو نہیں, ان کی فطرت میں رونا تھا نہیں. میری مدر فوت ہوئی, ان کے نانا فوت ہوئے, یعنی بڑے اموات ہمارے ہوئی جو اس کے سامنے ہوں. لیکن ان کی آنکھیں نم نہیں ہوئی, مضبوط آدمی تھے. تو کچھ مضبوطی اس سے بھی ہمیں ملی ہے کہ یار جب وہ نہیں روتا تھا پھر ہم کیوں روئیں. اور اس کتے کے لیے پریشان ضرور تھا. اس کو ڈرپ لگائے, ٹیکے لگائے. امی یہ آخری ہفتے سے پہلے, شہید ہونے سے پہلے کی بات ہے. امی پلیز دعا کریں میرا ڈوگی ٹھیک کتا تو بیچارہ وہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, وہ ٹھیک ہے. اس کا گھوڑا اس کے پیچھے رویا, گھوڑا رویا. پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا, بہت دور رہتا ہے اس میں گھوڑے کی آنکھوں میں وہ فارم ہاؤس میں. اور وہ کدک کے نا, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, کام والوں نے کہا یہ کیا ہے اس کو ہوا ہے. تو جب اس کی دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو نکلے ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا گھوڑے کے پاس میں ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے, ہم نہیں رو رہے ہیں, تم کیوں رو رہے ہو. وہ نا سال بعد بھی جائے نا تو وہ اپنے مالک کو پہچانتا تھا. اصل میں دلی ایک اطمینان ہے, خوشی ہے کہ اس میں واقعی. گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اس کا عدنان صاحب نے چل رکھا تھا اور میں نے اطرغل. لیکن میرے نام سے نہیں وہ دیتا تھا, چل پہ وہ اپنے آپ. ہاں جی چل. وہ اس گھوڑے پہ کوئی اور بیٹھے تو وہ نہیں چھوڑتا ہے, گرا دیتا ہے بندے کو, گراتا ہے. شروع میں جب یہ بھی آتا ہے تو بڑے مستی کرتا ہے اس کے ساتھ, پیار کرتا ہے. لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ کدھر تھے تم اتنے دن. ہاں جی لاڈ دکھاتا ہے, بہت زیادہ لاڈ. اور کہتا ہے میرے ساتھ کرتے ہو, لگاؤ ایک, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنے پوتوں کو کیا بنانا چاہیں گے آپ؟ میرا تو دل ہے کہ اپنے باپ کی طرح بہادر انسان, قوم پہ قربان ہونے والا بنے, اسی طرح بہادر بنے جیسا اس کا باپ تھا. ہر اس چیز میں اس نے لیڈ کر کے دکھایا جو اس کی ماں کی خواہش تھی, اور اس نے پوری کی. اور یہ خواہش اس کی بھی تھی اور میری بھی تھی. تو میں نے اللہ سے کہا جو اس کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے. بہت شکریہ. وہ ایک کوئی اور بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی قصہ بتانا چاہیں؟ میں کہتی ہوں اس کے بہت پیارے قصے ہیں. ابھی ماموں نہیں ہے جو ٹیچر بھی ہیں, ان کے استاد بھی ہیں. جب بڑے بیٹے میرے وفات پا چکے تھے تو تیسرا دن تھا, میں نے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے کہا بھائی یہ آج سے آپ کا ہوا, جو آپ اسے. انہوں نے آگ پانی سے نکال کے بچپن سے کمانڈو کر کے دیا. پھر میں نے کہا میری خواہش ہے کمانڈو بنو, پروفیشنل کمانڈو بنو. تو ماشاءاللہ اس نے اتنی آسانی سے اس کے چمڑے ممڑے میں نے اتارے, اس نے اف تک نہیں کی. یہ ہم کیا اس کی شان میں بیان کریں گے. پہلے تو اللہ کی مہربانی تھی ان پہ خاص, اللہ کا کرم تھا. یعنی ایک دلیر آدمی تھا بس بچپن سے.